أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ یہ سورہ حشر ہے اور اس میں کے واقعات جو ہیں یہ یہاں سے چند صورتیں تواتر کے ساتھ مدینہ منورہ کے حالات پر ہیں، جیسے کہ سورہ اس سے پہلے جو سورہ گزری ہے سورہ مجادلہ، اس میں یہود کے اور منافقین کے حالات کو بیان کیا گیا تھا۔ یہاں یہود کی کچھ اہم باتوں کو، خاص طور سے بنو نذیر کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان کی حرکتوں کو۔ اس کا نام حشر بھی ہے اور اس کا نام بنو نذیر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم قرآن کی، فہم قرآن کی دعا بھی دی تھی اور ان کو علم تفسیر بھی سکھلایا تھا۔ اس لیے سب سے بڑے مفسر قرآن کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سورہ بنو نذیر ہی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ سورت یہود کے قبیلے بنو نذیر کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ تو پہلے چند باتیں تاکہ سورت کے ترجمے کو اور اس کے خلاصے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بنو نذیر جو ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جیسے آج آپ نے سورہ طٰہٰ میں سنا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں آپ وہاں نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیج رہے، علی ذنب اخاف ان یقتلونی، میں نے ان کے ہاں ان کا ایک جرم ہے مجھ پر، یعنی میں نے ان کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے ان یقتلونی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور دوسرا ایک عذر یہ پیش کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ لا ینطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے سامنے جب دریا سے نکال کر پیش کیا گیا تو اس نے آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ اٹھا لی اور اس آگ کو زبان پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں سلاست اور روانی نہیں تھی، تھوڑا زبان میں اٹک تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے جب آپ نبوت دے رہے مجھے تو رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو یعنی نبوت والے معاملے کو آسان کر دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو کھول دیجیے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ میں جب لوگوں کو دین کی بات سمجھانا چاہوں تو لوگوں کی بات وہ سمجھ میں آ جائے، یفقہوا قولی۔ اور میں ایک اکیلا فرعون اور اس کی پوری سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تھوڑا سا میرے قوت بازو بھی چاہیے، کہا میرا معاون بنا دیجیے، واجعل لی وزیرا، میرا معاون بنا دو۔ تو
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دعا کر رہے تھے تو نبیوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہے کہ جو فوراً قبول ہوتی، ایک نبیوں کی دعا اور نبیوں کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مظلوموں کی دعا اور مظلوموں کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یتیموں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، بیواؤں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے جب وہ اولاد کے حق میں کرتے ہیں، چاہے وہ بد دعا کریں چاہے دعا کریں، ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، فرمانبردار اولاد کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ایک ضرورت مند کو آپ اس کی ضرورت کے وقت اگر تعاون کر دیتے ہیں تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ صرف اتنا رہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نبیوں کو معلوم ہو جاتا دعا قبول ہو رہی، تب دعا قبول ہو رہی ہے، یعنی وہاں جو قبولیت دعا کا اب ان کے سامنے جو اسکرین لگی ہوئی تھی اس پر سب یس یس ہوتا جا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ وزیر بنا رہے آپ تو میرے گھر والوں میں سے بنا دو۔ اب گھر والوں کسی کو بنائیں گے، سارے لوگ ہیں تو اس میں میرے گھر والوں خاندان والوں کو، کیونکہ نبوت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تو میرے گھر والوں میں سے بنا دی۔ اب گھر والوں میں بھی خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے، خال اور بہت بڑا کنبہ ہوتا ہے، تو ہارون اخی دودھ بھی میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دیجئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ یہ نہیں کہ عہدہ مانگا بلکہ اللہ کا انعام اور فضل تھا، اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون بنانے والے تھے، تو اس لیے اپنے بھائی کے لیے خیر کو، تو انبیاء علیہ السلام بڑے خیر میں رغبت رکھا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہارون علیہ السلام کی اولاد تھی بنو نذیر، اس میں بڑے علماء تھے اور توریت کے عالم تھے، تو ان لوگوں نے توریت میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور نبی مدینے میں آئے گا، یثرب میں آئے گا، مدینے کا پہلا نام یثرب ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں یا اہل یثرب فرجعوا لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب والو لوٹ جاؤ تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تو یثرب کہتے تھے اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کے کئی نام رکھے گئے، طابہ، طیبہ، مدینہ، لیکن اللہ کے ہاں اس کا نام مدینہ ہی پسند کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ الرسول اس کو کہا جانے لگا۔ تو یثرب میں ایک نبی آنے والا، تو یہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے، کیونکہ نبیوں کی تعلیم کا اثر تھا اور خیر کے لوگ پہلے یعنی لوگوں میں کہ بھئی کہاں خیر ملے گا، تو یہ پورے خاندان کے ساتھ یہ لوگ ہجرت کر کر مدینہ آ گئے تھے بنو نذیر، اور مدینے سے 2 میل کی مسافت پر یہ لوگ رہا کرتے تھے بنو نذیر۔ ان میں بڑے بڑے سردار ہوئے۔ بعد میں یہ ہوا کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ نبی آ گیا ہے اور بجائے اولاد ہارون میں آنے کے بنو اسماعیل میں آیا ہے اور عرب میں سے آیا ہے، تو بس ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ ان کے جو علماء اپنی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں، اور بنو نذیر میں سے کسی کو 2 آدمی ہیں جن کا میں آگے تذکرہ کروں گا، بتاؤں گا، ان کے نام بھی بتاؤں گا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، باقی بنو نذیر کے کسی آدمی کو اسلام کی دولت نہیں ملی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی برحق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری علامتیں دیکھ بھی لی۔ بلکہ یہ ہوا کہ جب جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی فتح دے دی، تو انہوں نے دبی اور کھلی زبانوں میں بولنا بھی شروع کر دیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجنا طے کیا تھا، اور اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کی ماننے میں نبی برحق ہے، ان کی ماننے میں کامیابی ہے۔ لیکن ان کو وہاں پر مفاد آ گیا ان کا، اور انہوں نے کہا اگر ہم مان لیں گے اس طرح تو لوگ دنیا کیا کہے گی، اور ہم لوگ جو ابھی تک ان کو دباتے ہوئے آئے ہیں تو پھر یہ ہم سے سبقت لے کر چلے گئے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوگا، اس لیے انہوں نے نہیں مانا۔ اور انہوں نے یہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں کل تفصیل سے مختصر تفصیل بتا چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ، اس کے اطراف کی بستیاں اور وہاں کے قبائل کے ساتھ ایک صلح کر لی تھی۔ یہ بڑی حکیمانہ سیاست تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کم کر دیے اور مخالفتوں کے دائرے کو محدود کر دیا، اور جن لوگوں سے خطرات تھے ان سے کیا کیا، بھئی تم صلح کائے پر ہوئی تھی کہ تمہارے دشمن ہمارے دشمن، تمہارے دوست ہمارے دوست، اور اگر کوئی ایسا اجتماعی قومی مسئلہ پڑے گا اپنے اس علاقے کے رہنے والے تو سب مل کر ایک ساتھ کام کریں گے۔ ہوا یہ
کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب یہ لوگ بڑی چالیں چلا کرتے تھے یہودی اندر سے، اور مکے کے مشرکین کو اکسایا کرتے تھے، اور یہاں کے حالات جو ہیں وہ مکے میں بھیجا کرتے تھے، پوری ان کی یعنی انٹیلیجنس جو کام کر رہی تھی یہاں سے وہاں رپورٹنگ کا کام کر رہی تھی، اور پوری رپورٹ ان کو دے رہی تھی کہ دیکھو اب یہاں ایسا ہو رہا، اس طرح ہو رہا، اس طرح ہو رہا، اور تم لوگ کچھ کرو۔ تو مکے کے مشرک کہتے تھے بھئی ہم اگر کچھ کریں تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم تمہارا بھرپور تعاون کریں گے، مال بھی دیں گے، اور پسے پوچھ ہم سامنے کھل کر تو نہیں آئیں گے۔ یہودی کبھی کھل کر نہیں، آج بھی دنیا میں جتنا فساد مچا ہوا ہے پوری دنیا میں، جو قتل غارت گیری کے بازار گرم ہیں اور انسانی خون کی بے قدری ہو رہی ہے، فحاشی اور عریانیت کا جو اس وقت وبال ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا دجالیت کے دہانے پر اس وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے، اور پورا دجال کا آئینہ اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور دجال جو ہے اس وقت یہودیوں کا سب سے بڑا امام بنا ہوا ہے، اور پورا ابھی اس کے ظہور کا زمانہ نہیں آیا، لیکن دجال جو ہے اپنے ان کارندوں کے ذریعے سے دنیا میں ایک ایسی فضا بنا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اس کا مقابلہ اسلام سے ہوگا تو اسلامی قوتیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں اور فنا ہو جائیں، اس کے لیے پورا، اور اسلامیت باقی نہ رہنے پائے، یہ دجال کی سب سے بڑی اسکیم ہے، اور دجال پوری قوت کے ساتھ۔ تو یہودی جو ہیں وہ اس وقت بھی اور ہر زمانے میں یہ انسانی خون کے پیاسے ہیں، بڑے بے درد، بڑے ظالم ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے حالانکہ بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کی چھوٹی سی تعداد جو ہے وہ پوری دنیا پر حکمران ہے، پوری دنیا پر حکمرانی کن کی ہے؟ یہودیوں کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی ہی حکمرانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے ذلت دائمی مقرر کر رکھی ہے، اور لیکن اس ذلت سے نکلنے کے دو راستے اللہ نے ان کو بتائے تھے، بحبل من اللہ اور حبل من الناس، یا تو اللہ کی رسی پکڑ کر یہود ذلتوں سے نکل سکتے تھے، یا پھر مخلوق کی رسی، انہوں نے مخلوق کی رسی پکڑ لی، انہوں نے مخلوق کی رسی پکڑی۔ آج بھی جو یہود باقی ہیں اور ان کو جو بھی قوت حاصل ہے وہ مخلوق کی طاقت کی بنیاد پر ہے، انہوں نے انسانوں کی طاقت کو یرغمال بنا کر رکھ لیا، ان کی ذہنیتوں کو یرغمال بنا کر رکھ لیا، تو یہ طرح کا۔ اب انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے کہ بنو نذیر والوں نے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی ریشہ دوانیاں کی۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ کعب ابن اشرف یہودی ایک بہت بڑا سردار تھا بنو نذیر کا، اس نے 40 یہودیوں کو لے کر مدینہ گیا، مکہ گیا، اور مکے میں ابو جہل سے، ابو سفیان سے اور دوسرے بڑے سرداروں سے ملاقاتیں کی اس نے، اور ابو سفیان نے ان کو سب کو یعنی 40 بڑے قریشیوں کو اور 40 یہودیوں کو بیت اللہ میں لائے، اور سب نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فیصلہ کن لڑائی لڑیں گے، فیصلہ کن لڑائی لڑیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیں گے، تم نے حملہ کرنا، مال ہم لگائیں گے، اور تم کو سامان جنگ کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم دیں گے۔ یہ عہد پیمان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے یہ جو ان کا مکے میں بیت اللہ میں میٹنگ ہوئی، خفیہ سازش ہوئی، اس سازش کی اطلاع کر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کوئی ایسا ہے جو کعب ابن اشرف یہودی کو مار ڈالے؟ تو ایک صحابی نے اپنے دماغ میں بات لے لی، ان کا نام محمد ابن مسلمہ ہے، نام یاد رکھا کرو، اس لیے کہ تاریخ کے وہ کردار ہے جن کا اسلام پر بڑا احسان ہے، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بیش بہا خدمت انجام دی۔ محمد ابن مسلمہ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لی، اور انہوں نے جا کر، اس کا محل تھا، بہت عالیشان محل تھا کعب ابن اشرف کا، بڑی تدبیر کے ساتھ، جس کا واقعہ حیات الصحابہ میں کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ حیات الصحابہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے آسانی سے دستیاب حیات الصحابہ ہے، اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ابن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ اور کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ جو ہے وہ، جو محمد ابن مسلمہ ہے یہ بنو خزرج کے تھے،
انہوں نے قتل کر دیا۔ تو بنو اوس والوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے قتل کر دیا، ایک بڑے دشمن کو مار دیا، ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو اب بنو اوس والوں نے ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیا۔ دو بڑے بدترین قسم کے یہودی تھے اور دونوں کو صحابہ کرام نے جا کر یہ مار دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتا بھی دیا کہ ہم نے ایسا ایسا کام کر دیا۔ تو ایک بڑے فتنے کو روکنے کے لیے ان کو ختم کرا دیا گیا۔ اب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے مشرکین، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے جن حالات میں اور جس زمانے کے واقعات کے تناظر میں ہوئی، وہ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر جو ہوا 17 رمضان کو ہوا۔ کب ہوا؟ 17 رمضان کو، 17 رمضان تھی اور ہجرت کا دوسرا سال تھا، ہجرت کے دوسرے سال، اور غزوہ احد جو ہوئی ہے وہ ہجرت کے تیسرے سال ہوئی۔ اور یہ واقعات غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بعد سن 4 ہجری کے واقعات ہیں، جو قرآن مجید کی سورہ حشر نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور جس میں یہودیوں کی ایک بڑی یعنی بہت ساری چیزوں کو اس میں اللہ نے بیان کیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 4 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے خلاف میں ساری سازشیں تیار کی۔ اب اندر وہ کرتے تو ایک وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ بناوٹی وفد تھا، جھوٹے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ ہمارے قبیلے والوں کو دین سکھلانے کے لیے ایک جماعت بھیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین 70 صحابہ کو جو حفاظ اور قراء قرآن تھے ان کو دین سکھلانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام بیر معونہ ہے، بیر معونہ، تو بیر معونہ پر ان کے چھپے ہوئے لوگوں نے ان صحابہ کرام پر حملہ کر دیا اور 69 صحابہ کرام کو قتل کر دیا، 69 صحابہ کرام کو قتل کر دیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ 69 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اب ایک صحابی ہیں، ایک صحابی جن کا نام عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں سے کسی بھی طرح بھاگ کر اپنی جان بچا کر مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جب حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے تھے تو اپنے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل ہوتا ہوا دیکھا، تو راستے میں ان کو 2 کافر ملے، تو انہوں نے دیکھا ان کو 2 کافروں کو، تو انہوں نے کیونکہ ان کے تو 70 صحابہ ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تھا، 69 صحابہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بہترین قرآن پڑھنے والے صحابہ تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو مار ڈالا۔ جب ان کو قتل کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ قبیلے بنو عامر کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، صلح ہوئی ہے، اور ان کے آدمی کو مارا نہیں جا سکتا، تو یہ معاملہ بڑا گرما گیا، اور مدینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے لوگوں کو بلایا اور کہا بھئی تمہارے 2 آدمی غلط فہمی میں مارے گئے، اور چونکہ ہمارے 70 آدمیوں کو انہوں نے مار دیا تھا، اب اس کے بدلے میں خون کے بدلے ہم تم کو خون بہا دیتے ہیں، اور اس زمانے میں خون یا تو قتل کے بدلے قتل ہوتا تھا یا خون بہا دے دیا جاتا تھا، ہم دیت دے دیتے ہیں، خون بہا دے دیتے ہیں۔ تو بنو عامر کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آمد ہو گئے، اور ایک رقم متعین ہو گئی کہ ہاں اتنے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زمانہ ذرا مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے اس وقت اور مالی اعتبار سے وسعت نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چندہ شروع کیا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا چندہ وصول کر رہے تھے صحابہ سے۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کا مشورہ ہوا صحابہ سے کہ بنو نذیر سے بھی ہمارا معاہدہ ہے، اور ہم نے اس بات پر طے کیا تھا کہ بنو نذیر کے ساتھ ہم جو ہیں وہ اچھے برے میں ساتھ دیں گے، تب چونکہ خون بہا کا مسئلہ ہے، رقم کم پڑ رہی ہے، بنو نذیر کے پاس ہم جاتے ہیں اور جن شرائط پر ان سے معاہدہ ہوا ہے ہم ان سے کچھ چندہ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ایک مکان کے پاس اور کہا چانس بہت اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مکان کے اوپر بڑا ایک پتھر، بڑی چٹان لے کر ایک آدمی کو اوپر چڑھا دیا اور کہا جیسی یہاں پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے تو نے وہ چٹان ان پر دھکیل دینا. یہ بات ہو گئی. اب ادھر انہوں نے حضور سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم ذرا ہمارا آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اس مسئلے میں اور آپ کو جواب دیتے, آپ تھوڑی دیر انتظار کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جہاں انہوں نے بٹھایا تھا اور جہاں انہوں نے پلاننگ کی تھی وہاں بیٹھ گئے. اللہ نے فوراً حضرت جبریل کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا دو, وہاں سے اٹھا دو, اس لیے کہ ان کے اوپر سے پتھر ڈالا جانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ تمہارا ہمارا معاہدہ جو ابھی تک تھا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تم ہمارے ساتھ رہو گے, معاہدہ ختم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور واپس آئے تو یہ کہہ کر آئے کہ 10 دن کے اندر بنو نذیر مدینے کو خالی کر دیں. اگر 10 دن کی مہلت میں اگر بنو نذیر نے مدینے کو خالی نہیں کیا تو پھر ہم ان کو یا تو مار ڈالیں گے یعنی قتل عام کر دیں گے. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارننگ دے دی, 10 دن کے اندر خالی کرنے کی وارننگ دے دی. جس آدمی کو پتھر ڈالنے کے لیے اوپر بھیجا گیا تھا اس کا نام عبداللہ ابن حجاش تھا, عمر ابن حجاش تھا, اور یہ بنو نذیر کا آدمی تھا. صرف اس نے اور اس کے چچا یامن ابن عمر نے اسلام قبول کیا اور یامن ابن عمر ابن کعب نے اسلام قبول کیا. بس یہ 2 آدمی ہیں, یامن ابن عمر ابن کعب اس نے اسلام قبول کیا اور عبداللہ عمر ابن حجاش نے اسلام قبول کیا. بنو نذیر کے یہ دونوں اور بڑے اچھے مسلمان بنے انہوں نے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گیا, لیکن جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر چلے گئے تو سمجھ گیا یہ کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو میں قتل نہیں کر سکتا. فوراً تائب ہوا اور آ کر اسلام قبول کر لیا. اور اس کے جو چچا تھے یامن ابن عمر ابن کعب تو یہ توریت کے بڑے عالم تھے, یہ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. اس واقعے کے بعد دونوں چچا بھتیجوں نے اسلام قبول کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اب ان لوگوں کو وارننگ دی جا چکی کہ 10 دن کے اندر تم کو مدینہ خالی کرنا ہے. اگر 10 دن کے اندر تم نے مدینے کو خالی نہیں کیا اور تم کہیں نکل نہیں گئے تو تم کو قتل ہوگا. تو اب یہ پریشان ہو گئے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جس کا نام کل آپ کو میں نے بتایا تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, میں ہوں نا. بعض شانے ہوتے ہیں تو یہ شانہ نہیں تھا, یہ 1.5 شانہ تھا. اس نے کہا میں ہوں نا, تم کائے کو ٹینشن لیتے, میرے پاس 2000 نوجوان ہیں اور تمہارا کیا کرتا میں دیکھ لوں گا, تم رہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا دینا کہ جو تم سے ہوتا کر لو. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جواب میں کہلوایا کہ آپ سے جو بگڑ سکتا آپ بگاڑ لو, ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. 10 دن کے بعد 10 دن تک مہلت دی کہ 10 دن تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے, ان کی مہلت ہے. جب 10 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو انہوں نے قلعے بند کر لیے. بڑے قلعے تھے ان کے, تو قلعے بند کر لیے اور قلعہ بند کرنے کے بعد یہ قلعوں میں محفوظ ہو گئے. اب انتظار کر رہے کہ وہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے 2000 نوجوان ہیں وہ پیچھے سے حملہ کریں گے, اندر سے ہم محفوظ ہیں. وہ کچھ آئے نہیں, بلکہ وہ اندر گھروں میں چھپ گئے. جب حضور, کیونکہ منافق بزدل ہوا کرتا ہے, منافق جو ہوتا ہے بزدل ہوا کرتا ہے, اس میں ہمت نہیں ہوتی. منافق ہمیشہ بزدل ہوگا. دیکھو بد کردار لوگ, زانی, بد کردار جو حرام کا کھاتے ہیں, ان لوگوں کے اندر جس کی اصل صحیح نہ ہو یعنی جس کے نسب میں فرق ہو, یہ سب بزدلوں کی ٹیم ہوتی ہے, ان میں کوئی حوصلہ نہیں ہوتا ہے. تو اور کافر یہ سب بزدل ہوا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ تو منافق تو چھپ کر گھروں میں بیٹھ گئے, نکلے نہیں. اب ان کو معلوم ہوا کہ بڑی ہم سے غلطی ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کرا دیا صحابہ کرام سے کہ چلو اب قلعہ گھیر لو. قلعہ گھیر لیا گیا اور جب قلعہ گھیر لیا گیا تو یہ قلعہ وہ نہیں کر رہے تھے, ان کا پانی بھی بن کے, اب تو یہاں جنگ ہے اور جنگ میں بعض چیزیں جو حالت امن میں نہیں کی جاتی ہے جنگ میں کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آگ بھی وہ کر دیا. اب کیا ہوا, ان کے باغات تھے, بڑے کھجور کے باغات تھے, تو ان کے کچھ باغات جو ہیں صحابہ کرام نے ان کو کاٹ دیا, باغات کو ان کے کھجوروں کے کاٹ دیا اور کچھ کو آگ لگا دی. بعض صحابہ نے کہا نہیں دیکھو جلاؤ مت, کیونکہ یہ تو اب چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں,
جلا کر نقصان کائے کو کر رہے، یہ اپنے کو ہی ملنے والا ہے، اس کو جلاؤ مت۔ صحابہ میں اجتہاد ہوا، دو جماعتیں ہو گئی، ایک کہتی تھی جلاؤ مت، ایک نے کہا نہیں جلاؤ، تاکہ ان کو دکھ ہو، احساس ہو کہ ان کی بنائی ہوئی چیز ان کے سامنے بگاڑی جا رہی ہے اور ان کو اس کا صدمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بہت تکلیفیں دی ہے، تو جو بہت اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتے تھے انہوں نے یہ بات کی، اور کچھ صحابہ کرام جو مصلحت کو سمجھتے تھے کہ اپنے حالات بھی ابھی ایسے نہیں ہیں اور یہ پیسہ اگر آ جائے گا تو تھوڑی اپنی اکنامی جو ہے وہ تھوڑی اسٹرانگ ہو جائے گی اور تھوڑی ضرورتیں اس سے پوری ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل صحابہ کرام کے سامنے آئے۔ اب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تو چرچا ہوا کہ یار انہوں نے تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھجور کے باغات کاٹ دیے اور جلوا دیا اور یہ کر دیا اور یہ تو عجیب ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ طرح طرح، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرف سے انہی آیتوں میں دفاع کیا ہے کہ نہیں، انہوں نے جو جلایا بہت اچھا کیا، انہوں نے پورا جلا دینا چاہیے تھا، انہوں نے کم جلایا، انہوں نے پورا کاٹ دینا چاہیے تھا، انہوں نے کم کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حمایت میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بات کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہود ان کو نکال دیا گیا اور ان کو پھر جب انہوں نے قلعے کھول دیے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں کی طاقت ہم میں مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نبی کے ساتھ تائید الہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے کہ اردو کا شاعر کہتا ہے، تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک دھمکا نہیں سکتا، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے انہوں نے ہمت ہار دی اور پلٹ گئے۔ اب جب پلٹ گئے وہ تو انہوں نے صلح کی، تو اللہ کے رسول نے کہا فوراً نکل جاؤ گے تم، اور صرف ایک آدمی جتنا اپنے اونٹ پر سامان لے جا سکتا اس سے زیادہ لے کر نہیں جائے گا، اس سے زیادہ لے کر نہیں جائے گا، بس اپنے بال بچے اور ایک اونٹ پر جتنا تم سامان لے جا سکتے ہیں تمہارا لے کر جاؤ۔ اب یہودی بڑے لالچی تھے، جن کے پاس کم سامان تھا انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور چوکھٹیں اور کنڈے اور زنجیریں اور ساری اونٹوں پر بھر بھر کر لے کر بھاگے، اور وہ اس طرح خیبر میں اور کچھ ملک شام کی طرف نکل گئے۔ اس کو اول حشر کہا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا ہے کہ اس میں پہلی اللہ کی طرف سے ان کا 2 مرتبہ ان کے خلاف فوجوں کا جمع ہونا طے تھا۔ ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرۃ العرب سے خالی کر دیا اور کہا یہاں نظر نہیں آنا، حجاز کے اندر عرب کے علاقے میں تمہارا کہیں وجود بھی ہم نہیں دیکھیں گے، تم بھاگ جاؤ ورنہ تم زندہ نہیں چھوڑے جاؤ گے، اور ان کو ملک شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یہ حشر ثانی ہے ان کا، یہ حشر ثانی ہے یہودیوں کا، اور ادھر دھکیل دیے گئے۔ یہ ہیں وہ آیات جن کا، یعنی قرآن مجید کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ان کا خلاصہ۔ یہ اتنی بڑی تفصیل کے بعد یعنی آپ کے ذہنوں میں رہیں گی، تو اب قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی ہر چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ مسبحات میں سے قرآن مجید کی بعض صورتوں کو تواسین کہتے ہیں، قرآن مجید کی بعض صورتوں کو حوامین کہتے ہیں، بعض قرآن مجید کی صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں، یعنی سبح للہ سے جو آیتیں شروع ہوئی ہے ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ یہ ان میں سے ہے کہ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، اللہ پاک ہے، پاک باز ہیں، پاکی اس کے لیے ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، مخلوقات ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کمال الدین دیویانی نے ایک روایت اپنی کتاب حیات الحیوان میں نقل کی ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، کہ مور کی تسبیح جو ہے وہ مور تسبیح کرتا ہے، مور چلاتا نا، حالانکہ مور کی آواز جو ہے وہ بلی کی طرح ہوتی ہے،
اور لیکن وہ اس میں اپنی تسبیح کرتا ہے۔ اس کی تسبیح کے الفاظ جو کتابوں کے اندر لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ سبحان من زانت الرجال باللہا سبحان من زانت النساء بالزوائب، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی، اور پاک ہے وہ اللہ جس نے عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی۔ اب مرد داڑھی نہیں رکھے اور عورت چوٹی نہ رکھے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی حیثیت اللہ کی بے جان مخلوق کی نظر میں بھی مور بھی ان سے شرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بغیر داڑھی والے مردوں سے جانوروں کو حیا آتی ہے، بغیر داڑھی والوں سے جانوروں کو حیا آتی ہے اور شرم آتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے کون سی قسم ہے پتہ نہیں، اور اس لیے داڑھی رکھ لو۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، داڑھی والے لوگوں کو اللہ پسند کرتے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاک ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا، وہ اللہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں میں سے جو کافر ہوئے انہوں نے نبی کو نہیں مانا تو ان کو اللہ نے نکال دیا ان کے گھروں سے، من دیارہم لاول الحشر، یعنی اس وقت جب ان کے خلاف فوجیں جمع ہوئی تو اس وقت تو ان کو نکال دیا۔ ما ظننتم، تم سمجھتے بھی نہیں تھے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تم کو خیال بھی نہیں گزرا تھا ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، ان کے محل اتنے اچھے تھے۔ میں نے خود بنو نذیر کے کھنڈر قلعوں کے دیکھے ہیں مدینے میں جا کر، اور بنو خزا وغیرہ کے قلعے آج بھی مدینے میں ہیں، تو جا کر دیکھا اس زمانے میں کیسے رہے ہوں گے، ابھی بھی اس کے کھنڈر نظر آتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جا کر وہ کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ قلعے ان سے نکالے جائیں گے اور ان مکانات سے یہ خالی کر لیے جائیں گے۔ ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم، اور وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے جو ہیں حصون اللہ سے ہم کو بچا لیں گے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اور اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طرح سے ان کی پکڑ کر لی اور ایسی انداز سے ان کے رسی کو کھینچ لیا، وہ کدھر سے ان پر یہ سارا معاملہ پلٹ گیا وہ سمجھ بھی نہیں سکے۔ اور ولم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ہیبت ڈال دی۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اور خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بنے ہوئے گھروں کو توڑ رہے تھے، کھڑکیاں نکال رہے تھے، دروازے نکال رہے تھے، پردے کھینچ رہے تھے، توڑ تاڑ کر رہے تھے، کیونکہ جب آدمی کو خالی کرنا رہا تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا غصہ ہوتا ہے، بوکھلاہٹ ہوتی ہے، تو وہ بنے ہوئے کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑتا ہے، تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو بگاڑ رہے تھے۔ وعید المومنین، اور کچھ وہ بگاڑ رہے تھے اور کچھ مسلمان خراب کر رہے تھے ان کے، اس لیے کہ جب کوئی فاتح ہوتا ہے اور جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو جس سے تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی غصہ اتارا جاتا ہے، تو مسلمان بھی اپنا غصہ ان پر اتار رہے تھے، توڑ تاڑ کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان تو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، اور فاتح قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اسلام نے اصول دیے، تعلیم دی کہ نہیں ایسا بلا وجہ کی ضرورت نہیں۔ اسی میں وہ اسلامی اصول کی تفصیل بھی آئے گی آگے چل کر، جو آیتیں آ رہی ہے اس میں تو وہاں ذکر کیا جائے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ باقی انشاءاللہ کل تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین تکلنا الى انفسنا تکلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطیئة۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔